میں بھی سفر کر کے بھی آیا ہوں، سب حالت بھی طبیعت بھی ایسی، لیکن میں آپ کو بھی یہ عرض کرنے کا تب حقدار ہوں جب میں خود بھی بیٹھوں گا، آپ بھی بیٹھیں گے، مفتی صاحب قبلہ کا خطاب سنیں۔ جیسا کہ سارے دوست جانتے ہیں کہ آج جیسے ناموس سیدہ زہرا کانفرنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ العلم کا پہلا جلسہ دستار فضیلت بھی تھا آج کی اس کانفرنس کے روح رواں اس لحاظ سے کہ میں پہلے عرض کر چکا، یہ کانفرنس منعقد نہ ہوتی کہ اگر حضرت قبلہ امیر اہل سنت پیر طریقت حضرت قبلہ سائیں پیر عبدالخالق قادری صاحب دعوت برکات بلاریہ ان کی کوششیں محنتیں نہ ہوتی تو آج کی کانفرنس منعقد نہ ہوتی۔ اور میں ذاتی طور پر جو ہمارے ادارے میں جن بچوں کی دستار تھی ان کے والد تشریف لائے ہیں، الحمدللہ تقریباً 18 کے قریب قرآن پاک کے حافظ ہیں اور 9 علماء ہیں جن کی دستار بندی ہونا تھی، لیکن حضرت قبلہ امیر اہل سنت تشریف لائیں گے جس پروگرام میں انشاءاللہ دستار بندی اسی پروگرام میں ہوگی۔ تو اس وجہ سے میں جو ان کے والدین تشریف لائے ان سے معذرت چاہوں گا کہ چونکہ اگر حضرت صاحب تشریف لاتے، حضور قبلہ تشریف لاتے تو ضرور دستار بندی ہوتی، چونکہ انہی کی کوششوں سے یہ کانفرنس ہوئی ہے اور ہم جلسہ دستار فضیلت کرنا چاہتے تھے۔ انتہائی دکھ ہے اس بات کا کہ سالانہ جلسہ جو ہو رہا ہے اس میں اگر ایک عنوان کا اضافہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر کا، تو اس پر اس قدر اعتراض بنا، ہمیں انتہائی دکھ ہوا، اس لیے کہ اعتراض کرنے والے بھی مسلمان ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جامع کوثر لینے تو وہی جانا پڑے گا، منگتوں میں بھی کچھ حیا ہونی چاہیے، با حیا منگتا بننا چاہیے۔ ہمارے حق میں تو منگتا پن آیا، ہم تو آل رسول کے منگتے ہیں، منگتا ہونا تو ہمارا مقدر ہے، لیکن حیادار تو بن سکتے ہیں، با حیا تو بن سکتے ہیں، اس لیے با حیا منگتے ہیں ہم۔ انشاءاللہ رب العالمین دوبارہ کانفرنس ہوگی اور اس کانفرنس میں حضرت قبلہ امیر اہل سنت بھی تشریف لائیں گے اور انہی کے زیر اصدار پھر کانفرنس اور اس میں جلسہ دستار فضیلت ہوگا۔ میں قبلہ پیر سید عثمان شاہ صاحب فیروزی انہیں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے الفاظ میں قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو دعوت خطاب دیں۔ دعوت خطاب ہو گئی صحیح سے نہیں ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین الکاملین الہادیین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ درود و سلام بآواز بلند کر لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اہل سنت و جماعت اور دیابنا اور وہابیہ کی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کے پوتے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، ہم سنیوں کے امام سیدنا امام سجاد زین العابدین علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری محافل میں دوسرے لوگ بھی آئے بیٹھتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں جو پہلے سے باہر سے جامع تلاشی کر کے اندر بیٹھیں،
کہ کون آئے، ہم تو کہتے ہیں آؤ، کیونکہ الحمدللہ العظیم مسلک حق اہل سنت و جماعت یہ جو مسلک ہے، یہ مسلک ادب اور محبت والا مسلک ہے۔ جو آئے بسم اللہ آئے، لیکن میں اہل سنت جو بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی پہچان کوئی جماعت چھپانے کو تیار نہیں ہوتی ہے، اس لیے بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے نذرانے درود و سلام پیش کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صحابہ کے اہل بیت سب آنکھوں کے تارے ہیں، صحابہ کے اہل بیت سب آنکھوں کے تارے ہیں، نبی کی آل بھی اپنی، صحابہ بھی ہمارے ہیں، نبی کی آل بھی اپنی، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلک اہل سنت کے اندر بے ادبی نہیں ہے، اور جو بے ادب ہو وہ اس مسلک میں رہتا نہیں ہے۔ ہم ہر پاک نسبت کے مؤدب بھی ہیں، ہر پاک نسبت سے پیار بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، مصطفیٰ کے ہر یار کے بھی نوکر ہیں، نبی کی آل بھی اپنی، صحابہ بھی ہمارے۔ آخر تک چونکہ میرا یہی جملہ ساتھ ساتھ یہی یہ جو شعر کا حصہ ہے یہ ساتھ ساتھ چلے گا، اس لیے ماشاءاللہ جو بھی پروگرام بنا رہے ہو کہ ہم نے پڑھنا ہے کہ نہیں وہ بھی بنا لو، اس لیے کہ مولا علی کا غلام انشاءاللہ اپنے موضوع پر بولے گا، اور جب ہم اس اسٹیج پہ آ کر بولتے ہیں ہمیں اپنے علم پہ ناز نہیں ہوتا، فقط سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی پر ناز ہوتا ہے۔ صحابہ بھی اپنے آواز آئے، نبی کی آل بھی اپنی، صحابہ بھی۔ اچھا بھی آپ جیسا آپ نے اجازت لگی کسی سے کہ یار میں نے بولنا کہ نہیں بولنا تاکہ ہم لوگ، ہاں نبی کی آل بھی اپنی، صحابہ صحابہ کا جو دشمن ہے یا اہل بیت کا دوستان، صحابہ کا جو دشمن ہے یا اہل بیت کا دوستان، جہنم ان کو پیاری ہے، یہ دوزخ کو پیارے ہیں، جہنم ان کو پیاری ہے، یہ دوزخ کو پیارے ہیں۔ سمندر کے تلاطم میں حفاظت کا یہ رستہ ہے، سمندر کے تلاطم میں حفاظت کا یہ رستہ ہے، سفینہ ہے نبی کی یاد اور اصحاب تارے ہیں، نبی کی یاد بھی اپنی، صحابہ بھی۔ بعد از حمد و صلاة لائق عزت تعظیم و تکریم رونق خانوادہ رسالت مآب دیغم اسلام حضرت گرامی المرتبت
استاد العلماء والافاضل مناظر اسلام فخر السادات حضرت قبلہ محترم المقام سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی ادام اللہ ذلکم السامی، لائق سب تعظیم و تکریم زیب مسند صدارت فخر العلماء والمشائخ رونق خانوادہ امیر ملت اولاد بانیان پاکستان حضرت مہر ملت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، لائق سب تعظیم و تکریم میرے سر کا تاج فخر السادات جناب قبلہ سید آصف شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ فیوزکم السامی، جناب محترم المقام قبلہ سید عثمان حسین شاہ صاحب فیروزی دامت برکاتکم القدسیہ، آج کی اس بزم کے روئے رواں سالار قافلہ محبت مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت محترم قبلہ مولانا مفتی چمن زمان نجم صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، میرے سر کا تاج جملہ مشائخ اعظام سادات والا مرتبت جمیع علماء اہل سنت دور و نزدیک سے تشریف فرما جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جامعۃ العین سکھر کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت پر حضرت سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مؤمنہ صالحہ مہیمنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ ام الحسنین حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کے دفاع اور آپ کی عظمت کے اظہار کے طور پر آج کا یہ جلسہ انعقاد پذیر ہے۔ زیغم اسلام عزت قاطع رافضیت و نجدیت القاب جن کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں، میری مراد حضرت محترم قبلہ مناظر اسلام نے اپنے انتہائی عالمانہ فاضلانہ اور جاندار خطاب سے یقیناً آپ کی علمی تڑپ اور پیاس کو پورا کر دیا ہے۔ میں اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ ان سادات کے سامنے حضرت محترم قبلہ مفتی صاحب کی دعوت پر مجھے اتنے بڑے اسٹیج پر چند کلمات کہنے کی سعادت مل رہی ہے۔ مجھے چونکہ مفتی صاحب نے عنوان دیا ہے بنات رسول، تو میں مجبور ہوں کہ میں اپنے عنوان پر ہی بولوں گا، چونکہ میرا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہتا ہے کہ جو موضوع مجھے دیا جائے میں اسی پر ہی گفتگو کرتا ہوں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنات طیبات حضور کی مقدس شہزادیوں کا آج ذکر ہوگا۔ سرزمین سندھ عاشقوں کی اور مؤدب لوگوں کی سرزمین ہے، اور ہم چھوٹی عمر میں یہ سنا کرتے تھے کہ سندھی لوگ سجدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا انداز بتا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہی اصل مسلک اہل سنت تھا اور اصل مسلک اہل سنت۔ آج میرا جو عنوان ہے اس کے ذیل اور ضمن میں نے اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کرنی ہے، لیکن مسلک اہل سنت مسلک اعتدال کا نام ہے۔ اس مسلک میں
کسی بھی مقدس مطہر پاک نسبت کی بے ادبی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضور کی ذات سے منسوب، حضور کی صفات سے منسوب، میرے نبی مکرم کے متعلقات سے منسوب کوئی بھی نسبت ہو، اہل سنت و جماعت اس کے ادب اور تعظیم کو اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں۔ تو آغاز کلام میں جملہ عرض کر رہا ہوں، میرے نبی مکرم سید کونین کی ساری آل پاک ہے۔ میرے چند منٹ کی تقریر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میسج دوں اور جاندار طریقے سے میں اس کو ڈیلیور کروں۔ میرے نبی کی ساری آل پاک ہے، میرے نبی کے سارے اہل بیت، یہ آج جنہوں نے ایسے کی ہوئے مہربانی کر کے آزادی بہتر رہتی ہے، میرے نبی کی ساری اہل بیت پاک ہے۔ حضور کی اہل بیت میں حضور کے والدین بھی ہیں، حضور پاک کے چچا بھی ہیں، حضور کی ازواج بھی ہیں، حضور پاک کے شہزادے بھی ہیں، حضور پاک کی شہزادیاں بھی ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت سلفاً خلفاً یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آل حضور کی ساری شان والی اور پاک ہے، لیکن اس اہل بیت میں سے چنے ہوئے 4 لوگ ہیں، علی، زہرا، حسن، حسین۔ جس طرح میرے نبی کے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہیں، سارے شان والے، کل وعد اللہ الحسنی، سارے جنت کے حقدار، سارے ہی خیر کے مالک، سارے ہی پیارے ہیں، لیکن جیسے سونے 4 ہیں۔ بھئی صحابہ سارے شان والے ہیں، لیکن جیسے سونے، اسی طرح حضور کی ساری اہل بیت پاک ہے، پیاری ہے، شان والی ہے، لیکن جیسے سونے یہ 4 ہیں نا، کون؟ علی، زہرا، ایسا اور کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو مسئلہ فضیلت و افضلیت ہوتا ہے، یہ عقل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، یہ عقلی قیاس کر کے معاملات کو نہیں بنایا جاتا کہ چونکہ یوں ہے تو یوں کیوں نہیں، یہ نہیں چلتا۔ یہ تمام نصوص کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ اعتقادی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے نصوص چاہیے ہوتی ہیں۔ جس طرح رب کے سارے نبی شان والے، پر آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں ہے، اس طرح مصطفیٰ کے سارے صحابہ شان والے، پر صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہے، ہمارا دل جلا ہوا ہے، رافضیوں کتوں نے ہمارا دل جلایا ہوا ہے۔ جو آقا صدیق کا نام آئے اور سنی کے اندر آگ نہ لگے محبت کی، یہ مزہ نہیں ہے۔ ذرا بولا کٹ کے بولا سبحان اللہ۔ ہر شر میں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکالتا ہے۔ سیدہ زہرا کی بیعت بھی ہوئی، شر تھا یہ، شرارت تھی یہ، ناپاک جسارت تھی یہ، لیکن رب نے خیر کا پہلو کیسا نکالا؟ بھلے کرونا ہے تو کرے نا یار، اور کوئی عاشق ایسا رہا نہیں جس کے دروں گلیوں سے، گھروں سے، مسجدوں سے، محلوں سے زہرا 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 کی آواز نہ لگی ہو۔ اسی طرح رافضی کتوں نے یہ سمجھا وہ سیدنا صدیق اکبر کے خلاف زبان کھولیں گے تو یہ آسمان پہ چمکتا دمکتا سورج یہ اپنی ذوفشانی کو کھو دے گا۔ انہیں یہ نہیں پتا وہ ایک دفعہ ایک گندا جملہ بولے گا، پوری دنیا میں ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر کی صدائیں شروع ہو جائیں۔ میں پھر جو نہ کہہ رہا ہوں، حضور کے سارے صحابہ شان والے، پر جناب صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ آپ بندہ کہ کیوں جی باقیوں نے خدمت نہیں کی، وہ نہیں تھے، وہ سارے تھے، پر ذالک فضل اللہ ہے یؤتی من یشاء۔
یہ رب کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، مصطفیٰ کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہے درجہ افضلیت عطا فرما دے۔ اسی طرح آل ساری شان والی ہے، پر مصطفیٰ نے جو چادر کے نیچے چار کو بلایا ہے، حضور نے جو چار کو بلایا، اس لیے محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ اور کامل قرآن کے اندر لکھتے ہیں، حضرت سیدنا امام شعرانی الواقیف الجواہر میں لکھتے ہیں، علامہ عبدالرؤف مناوی نے اپنی دین کتابوں میں لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے چادر ویسے نہیں ڈالی، حضور نے چادر ڈال کے، دھیان رکھنے ہیں آپ نے، دھیان رکھنے، بہت بڑی بات آئی ہے یہ، اور یہ میرے اوپر فتویٰ نہیں لگانا، محی الدین ابن عربی سے جا کے پوچھنا یہ کیوں لکھا ہے، غور سے سنو، فرماتے حضور نے چادر ڈال کے خود کو نکالا نہیں، کوئی دھیان میری طرف رکھو یار، میں نے یہ چادر ڈالی ہے پر خود بائے ہو، ایک ہوتا ہے کہ ادھر بھی ڈالو، محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں یہ جو حضور نے خود بھی چادر کے اندر خود کو رکھا، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، انہیں پاک کر، فانزل اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کے معاملات ہوں، ادب کے معاملات ہوں، بے ادبی کے معاملات ہوں، تو چادر میں 5 ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنا ہے آپ نے، کیا مطلب ہے؟ زہرا کی بے ادبی، حضور کی بے ادبی، مولا علی کو گالی، حضور کو گالی، حسنین کریمین کا بغض، حضور کا بغض، ان شہزادوں کا ادب، حضور کا ادب، سیدہ زہرا کا ادب، حضور کا ادب، مولا علی کا ادب۔ سبحان اللہ، اس لیے خلفاء کے دور میں، عباسی خلفاء کے دور میں ایک کیس آیا، ایک شخص نے سیدہ زہرا پاک کو گالی دی ہے، کیا کیا جائے؟ فقہاء نے فرمایا، اپنا اپنا فتویٰ دیا، لیکن اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے قتل کیا جائے۔ اگلا سوال آیا کہ جناب یہ قتل کی سزا صرف انبیاء کے گستاخ کے لیے، یہاں تو سیدہ زہرا ہے، نبیہ نہیں ہے وہ۔ دلیل فقہاء نے دی، انہوں نے فرمایا بے شک وہ نبیہ نہیں، لیکن حضور نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، لہٰذا ان کو دی گئی گالی حقیقت میں حضور کو دی جاتی ہے، اس لیے ان کی گستاخی کا حکم ہوا جو رسول اللہ کی گستاخی کا حکم ہے۔ گرامی مرتبہ حاضرین، یہاں عقل نہیں چلتی، یہ عقل کا حوصلہ نہیں ہے۔ اب جب یہ بات آپ سمجھ چکے تو میرے نبی کی بیٹیاں ہیں 4، یار ایسے پھر وہ میں تو پھر تقریر نہیں کروں گا، ایسا رہے گا۔ میرے حضور کی بیٹیاں ہیں، میرے آقا کی شہزادیاں ہیں، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے دل کا چین، میرے حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زہرا۔ چاروں حضور کی بیٹیاں، چاروں حضور کا خون ہے، چاروں نبی کو پیاری ہیں، پر ان 4 میں سے بھی جو شان سیدہ زہرا کو ملی ہے وہ باقی 3 کی نہیں۔ اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے، کچھ نہ ہو۔
میں پہلے کہہ چکا کہ مسئلہ فضیلت و افضلیت یہ عقل کا نہیں ہے، وہ نہیں ہے جی بڑی بیٹی تو پھر بڑی ہوتی ہے، نکی پھر نکی ہوتی ہے، چھوٹی پھر چھوٹی ہوتی ہے، تو جب بڑی ہے تو پھر بڑی کی بڑی شان ہونی چاہیے، پھر چھوٹی ہے تو چھوٹی کی چھوٹی شان ہونی چاہیے، اچھا تو پھر علی سے پھر شان حضرت مسلم عقیل کی پھر بڑی ہونی چاہیے، بڑے ہیں تو پھر بڑی شان ہونی چاہیے، چھوٹے یہ قیاسی عقلی معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا کہتے ہو؟ اس پہ نص موجود ہے، بیٹیاں 4 ہیں، پر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری نگاہوں نے حضور سید عالم کے بعد فاطمہ سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا ہے۔ یہ عقلی ڈھکوسلا جو تم آج 14ویں صدی میں لے کے آئے ہو، یہ سیدہ عائشہ کو پتہ نہیں تھا جن کے سامنے مصطفیٰ کے آنگن میں یہ 4 چاند طلوع ہوئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بڑی بڑی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ وہ کیوں کہتی ہیں اللہ کی قسم عائشہ کی آنکھوں نے حضور کے بعد فاطمہ سے زیادہ بڑی شان والا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی صحیح سیاستہ میں صحیح ہے کی روایت ہے جس کو کسی کا دادا بھی چلے نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہیں تو 4 عظمت کا نشان، ایسے نہیں۔ اچھا آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں، 4 بیٹیاں حضور کی ہیں اور یہ مسئلہ کسی مسلک کے مابین علمی تحقیقی حوالے سے اختلافی ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، اگر کوئی پڑھا لکھا دوسرا ہو، نام نہیں لینا ہے میں اللہ کے بندے، پڑھا لکھا دوسرا ہو جس نے اپنی حدیث کی کتابیں دیکھی ہیں اور جس نے قاضی نور اللہ کی کتابیں پڑھی ہیں، کاشانی کو پڑھا ہوا ہے، جس نے تبرسی کو پڑھا ہوا ہے، جس نے اپنے بزرگوں کو پڑھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ کہے گا رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کی وجہ یہ گئے، اس کا سبب یہ گئے کہ یہ بات صرف اہل سنت و جماعت کے آئی نہیں ہے، بلکہ اس طرف بھی یہی بات ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، میرا رب فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے آپ مومنوں کی خواتین یعنی اپنی امت کی ان باقی بیٹیوں سے ان عورتوں سے کہہ دیجئے۔ آگے پردے کا حکم آیا کہ جب یہ باہر نکلے تو یہ اپنے گھونگھٹ کو اپنے چہرے پہ ڈال کے نکلے۔ تفسیر منہج الصادقین فتح اللہ کاشانی اس نے اسی کے تحت ترجمہ فارسی میں کیا، اے پیغمبر بگو مر زنان خود را و مر تختران خود را، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے نبی کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی بیٹیاں کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے لفظ بنات کو لگے آئے۔ ہم اہل سنت و جماعت اور یہ صرف ہم ہی نہیں، ادھر بھی یہی مسئلہ ہے۔ آئیے جس طرح ہمارے ہاں بخاری کی حیثیت ہے اس طرح ان کے ہاں اصول کافی کی حیثیت ہے۔ اور یہ اصول کافی کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں خود ان کے بزرگوں نے اسی اصول کافی کے مقدمے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام غائب یعنی حضرت امام مہدی، میں تھوڑا مسئلہ بتا دوں، ہمارے سنت بھی امام مہدی کو مانتے ہیں اور اصلی حقیقت میں 12 امام ہمارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ یہ 12 امام کا تصور شیعوں کا ہے کہ سنیوں کا ہے؟ فتاوی رضویہ۔ اور کیا ان اماموں کا کوئی ذکر حدیث میں بھی ہے؟
आला हजरत ने जवाब दिया, हदीस सही में इनका जिक्र मौजूद है। और आगे वो फरमाते हैं कि रह गया मसला इमामों का। अगर इमाम का मतलब हो मुक्तदा फिद्दीन, सवाल हुआ था ना इनको इमाम कहना कैसा है, फरमाया अगर इमाम का मतलब हो मुक्तदा फिद्दीन, दीन में रहनुमाई करने वाले, और इनके मुरीदों के मुरीद, इनके गुलामों के गुलाम इमाम हो गए, तो ये खुद इमाम क्यों नहीं हो सकते? यार ढीले बोले यार, इस तरह नहीं बोलो, ऊंचा बोला। वैसे आपकी रात को 3 बजे, ये भी बड़ी हिम्मत है, आपकी मेहरबानी है। लेकिन अगर थोड़ा सा बोल जाएंगे तो हमारा भी जरा हौसला हो जाएगा कि माशाल्लाह रात 3 बजे। और एक बात मेरी सुनो, भले 3 बजे हो, यार वैली जो है ना, चूंकि लाइव चल रहा है ना इस वक्त, नींदें उनकी भी उड़ी हुई है, सब घर वालों की भी और बाकियों की भी, कि ये कहते हैं पुत्र सुनो जरा हम क्या कहते हैं। वैसे तुम्हें यहाँ आकर शायद तौफीक न होगी, लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूँ रात तुम्हें भी नींद नहीं आई कि ये क्या कहेंगे। इंशाअल्लाह सैयदा ज़हरा के बच्चों के नौकर जो कहेंगे, कुरान और सुन्नत बयान करेंगे, मुस्तफा की बात करेंगे, मुस्तफा के बच्चों की बात करेंगे। अच्छा, मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूं, किताब, अच्छा हम आले सुन्नत के इमाम, हम भी उनको मानते हैं मुक्तदा फिद्दीन। और अगर 12 इमाम, ये कभी लफ्ज नहीं बोलना शियों के 12 इमाम, ये सुन्नियों के 12 इमाम। एक तो हम बड़े सखी लोग हैं, सहाबा उठा के उनको दे दिए, अहले बैत उठा के उनको दे दिए, 12 रहते थे वो भी उनको दे दिए, अब हमारे लिए भेज दस्तगीर। हालांकि सहाबा भी, अहले बैत के वारिस भी हम ये 12 इमाम हमारे हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं, कोई बंदा खड़ा होकर कहे मैं 12 इमामों से अपना ताल्लुक तोड़ता हूं, मैं उसको साबित करूंगा, ना उसका कोई शजरा, यानी तरीकत का उसका शजरा हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि कोई एक शजरा बताओ जिसके टॉप पर मोहम्मद की आल का नाम ना आता हो। कादरी, चिश्ती, सहरवर्दी, नक्शबंदी, मुझे आकर ना बताना कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से मेरा शजरा चला है, उधर से भी चला है, तो बीच में इमाम जाफर पाक तो हैं। भाई इमाम जाफर सादिक तो हैं, और अगर नीचे आओ तो इमाम हसन बसरी आएंगे। और मेरे आला हजरत फातिह बरेलवी फतावा रज़विया में फरमाते हैं कि ये महज रवाफिज का शोशा है, रवाफिज का शोशा है, गंदे लोगों का शोशा है। वो कहते हैं कि हसन बसरी ने मौला अली से फैज नहीं पाया, वो फरमाते हैं ना, हसन बसरी को जो मिला मौला अली के दर से मिला है। मैं अर्ज करने लगा हूं मेरे दोस्तों, हदीस की सनद हो, टॉप पर आले मोहम्मद आएंगे, फिका की सनद हो, जितना मर्जी कोई भागे, जितना। अच्छा, मैं कहता हूं कि जितना मर्जी भागो, हम हनफी लोग तो भाग ही नहीं सकते। पता है क्यों? कि हम जिन रिवायात में अमल करते हैं उसमें अक्सरियती रिवायतें वो हैं जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है। और जरा अल्लाह अकल दे और थोड़ा अल्लाह ताला तौफीक दे तो पढ़ो। खुद हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, कुरान की सूरतें 114 हैं, 90 सूरतें मैंने अली से पढ़ी हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास आप फरमाते हैं कुरान के 30 सिपारे हैं, लेकिन मैंने कोई सूरत ऐसी नहीं जो अली के कदमों में बैठती उनसे मैंने मरफाई व मतालिब न पढ़े हो। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने हुजूर से नहीं पढ़े, हुजूर से भी खिलाफ है, लेकिन चूंकि मेरे नबी ने फरमाया इल्म का दरवाजा है, शेर इल्म में हूं, दरवाजा अली है। आपको पता होना चाहिए जो दरवाजे में आता है उसका पहला सामना, जो शेर में आता है उसका पहला सामना दरवाजे से होता है। अलगर्ज जिस तरह से मर्जी कोई बात करे, हदीस की, तसव्वुफ की, फिक़ह की, आले मोहम्मद से दामन बचा
نہیں سکتا، اور اگر ادھر سے بچے گا جہنم میں جا سکتا ہے، وہ کہیں رائے ہدایت پر نہیں رہ سکتا۔ تو بات کو مکمل کر رہا ہوں، یہ امام مہدی شیعہ بھی ان کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں وہ آئیں گے، شیعہ کہتے ہیں وہ آئے اور غائب ہو گئے۔ پھر ان کے یہاں ان کی غیبت کا دو زمانے، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں عام لوگوں سے وہ غیب رہے ان کی نگاہوں سے، لیکن خاص خاص سنگیوں سے ملتے تھے۔ یار بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، خاص خاص سنگیوں سے ملتے تھے، عوام سے، اور بعد میں پھر غیبت کبریٰ میں چلے گئے، نہ اپنوں سے کسی سے اب نہیں ملتے، قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ ہم کہتے ہیں پیدا قیامت کے قریب ہوں گے، وہ کہتے ہیں ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ بس یہ اختلاف ہے، وگرنہ امام مہدی کو وہ بھی مانتے ہیں، امام مہدی کو ہم بھی مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا واضح فتویٰ موجود ہے، اور اس پر صرف اعلیٰ حضرت ہی نہیں ہے، اس پر علامہ عمدی، علامہ تفتازانی اور دیگر بڑے بڑے اکابرین سب نے لکھا ہے۔ جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بعثت یعنی دوبارہ دنیا میں جلوہ گر ہونے کا، یعنی امام مہدی کے قرب قیامت ظہور کا انکار کرے، وہ گمراہ اور جہنمی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس موضوع پر 20 صحیح سند حدیثیں موجود ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے۔ بس میں ایک مسئلہ حل کر دوں گا، یہی بہت بڑی بات ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ تو غیبت صغریٰ کا وہ زمانہ ہے جب کچھ مولوی جا کر، علماء وغیرہ جا کر ان سے مل لیتے تھے۔ یہ کتاب ہے اصول کافی، جس میں حدیثیں ہیں، اور یہ دوسرے مسلک کی معتمد علیہ کتاب ہے۔ سمجھ رہے دوسرے مسلک کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو جن کے بارے میں یہ مشہور کیا جا رہا ہے، جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی کی بیٹیاں صرف ایک ہی بیٹی ہے، باقی نہیں ہے۔ میں اس کے حوالے سے کہتا ہوں، یہ جو کتاب ہے یہ اس غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام مہدی کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ نے لفظ بلفظ اس کتاب کو پڑھا، اس کی سندوں کو پڑھا، اس کی حدیثوں کو پڑھا، اور پھر کتاب واپس کرتے ہوئے فرمایا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کا نام ہی اصول کافی ہے۔ اس اصول کافی کے اندر یہ روایت پہلی جلد میں موجود ہے، وَتَزَوَّجَ خُدَیجَةَ وَهُوَ ابن 20 سنہ فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا قبل مبعثه القاسم والرقیہ وزینب وام کلثوم وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر والفاطمہ علیہ السلام۔ یہ ان کی صحیح حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کے حضرت خدیجہ کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی تو بعثت سے قبل کون کون؟ سیدنا قاسم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور بعد بعثت حضرت سیدنا طیب الطاہر اور حضرت فاطمہ۔ یہ حدیث کی، ان کی حدیث کی کتاب بتا رہی ہے کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں، خدیجۃ الکبریٰ کے وطن سے میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ وقت نہیں ہے، وگرنہ میں ایک بحث عبارت پڑھتا اور میں اس پر بات کرتا، لیکن چونکہ ہمارے مخاطب اس مسئلے میں وہ ہے نا، تو پھر ہمیں ان کی معتمد علیہ کتب کا نام لینا پڑے گا۔ میرات العقول میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 353 ہے، حیات القلوب میں بھی موجود ہے، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی کتاب اس میں بھی موجود، تحفۃ العوام میں بھی موجود، انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے، مجالس المؤمنین میں موجود، الاستبصار میں موجود، فروع کافی میں موجود، مناقب آل ابی طالب ابن شاہ دیگر 27 سے زیادہ ان کی معتمد علیہ کتابوں میں، تفسیروں میں موجود۔ میرے نبی کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے 4 بیٹیاں ہیں۔ میرے دوستو، اب اگر کوئی بندہ ان 4 میں سے ایک کبھی کرے انکار
اور کہے کہ فلاں فلاں یا فلاں حضور کی بیٹی نہیں. میں اگر آج کسی کو کہوں اس کے شناختی کارڈ پہ جس باپ کا نام لکھا ہو، میں کہوں یہ اس کا باپ نہیں، بتاؤ وہ کتنا ہنگامہ برپا کرے گا. اے اہل سنت و جماعت، یہ معمولی مسئلہ نہیں. بنات مصطفیٰ کا انکار حقیقت میں میرے نبی کے نسل، میرے نبی کی نسل میں انگلی اٹھانے والی بات ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے. ذرا سوچو کہ رسول کی ان 3 شہزادیوں کی جب حضور کی ولدیت کا انکار کیا گیا تو یہ کتنی بڑی گالی ہے. اس لیے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو پیا جا سکتا ہے، جن کو ہضم کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہضم نہیں کیا جا سکتا. تو حضور کی بیٹیاں بھئی جلدی میں نے تھوڑا سا چند چیز بارگاہ سیدہ کائنات کے اندر میں نے آنا ہے، جلدی نام لینا ہے آپ نے. سب سے پہلی بیٹی ہے سیدہ زینب. تھوڑا سا تذکرہ ہے، ویسے ہمیں شرم آتی ہے، اتنی بڑی شان والی شہزادیاں ہم تھوڑا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں تو پتا ہے یہ ہیں اندر سے بھرے ہوئے محبت سے. ان کے دلوں کے دامن جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں، پیار ہے. دل کرتا ہے سارا دن انہی کا ذکر کرے، لیکن ظاہر وقت کا بھی احساس ہمیں کرنا ہے نا. حضرت سیدہ زینب آپ باست سے قبل پیدا ہوئی اور آپ کی شادی اپنے خالزاد ابو العاص بن ربیع سے ہوئی. جلدی بات عرض کر رہا ہوں. اعلان نبوت کے ساتھ ہی جیسے اور گھر والے یعنی آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ ایمان لائیں، یہ بھی ایمان لائیں. پھر بدر کے جس وقت حضور نے ہجرت فرمائی تو ابو العاص بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بدر کی لڑائی میں دشمن کے ساتھ آئے، بدر کے قیدیوں میں شامل ہوئے. سیدہ زینب ابھی تک مکہ میں تھی، وہاں سے انہیں چھڑانے کے لیے انہوں نے وہ ہار حضور کی بارگاہ میں بھیجا جو ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو وقت رخصتی عطا فرمایا. حضور نے جیسے ہی وہ ہار دیکھا میرے آقا کی آنکھیں بھر آئیں. میرے نبی پاک نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ تم واپس جا کر میری بیٹی کو تم مدینے بھیج دو. چنانچہ سیدہ زینب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں. پھر اس کے بعد حضرت یہ جو ابو العاص تھے حضرت ابو العاص ہو گئے کیونکہ اسلام قبول فرما لیا. پھر آپ کی ایک شہزادی امامہ پیدا ہوئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا علی. جلدی ایک بیٹی پیدا ہوئی امامہ اور ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت علی. یہ جو حضرت علی ہیں یہ بچپن میں فوت ہو گئے. اور سیدہ امامہ یہ حضور کو بہت پیاری تھی. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوئے ان کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا. کیا دھیلے نہیں بولو، خدا کا واسطہ ہے، اونچی آواز ہیں. یہ بھی نواسی ہیں، یہ بھی نواسے. میرا جملہ ذہن میں رکھنا ہے، آگے بڑھ کے آپ سنو گے. میرے نبی کے ایک اور نواسا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بھی ہے، وہ بھی نواسے، یہ بھی نواسے. لیکن مسئلہ انتخاب کا ہے، جیسے حسنین ہے ویسا کوئی نہیں. چناؤ کی بات ہے نا. اور بھائی مسئلہ کس کا ہے؟ چناؤ کا ہے. جس طرح نبی سارے شان والے پر میرے نبی جیسا، اولو العظم پیغمبروں جیسا، فرشتے سارے طیب طاہر معصوم لیکن چاروں جیسا. اب یہ اللہ نے چن لیے ہیں. یہاں میری اور آپ کی کیا دماغ خرابی ہو رہی ہے کہ ہم نے کہا کیوں نہیں، بس چن لیے. ہمیں حکم ہے ہم ادب سابقہ کریں، پر جو حضور نے جیسے بتایا عقیدہ ویسا رکھیں. بس میرے دوستو، یہ حضرت امامہ میرے نبی مکرم سید کونین کی نواسی ہیں. میرے حضور ان سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدہ زینب کا انتقال 8 ہجری میں ہوا. ڈیٹ یاد رکھنا، 8 ہجری میں ہو گیا. حضرت سیدہ زینب کے وصال پر حضور اتنے مغموم ہوئے کہ بخاری مسلم میں کہ اللہ کا نبی اتنا روئے کہ آپ چادر سے اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہے تھے.
میرے دوستو حضرت سیدہ زینب نے میرے نبی کے لیے بڑی سخت مصیبتیں اٹھائیں، ہجرت کی مصیبت، یہاں ان کا ایک لال ضائع ہو گیا، اللہ اکبر، ان کو کفار نے بہت زیادہ ستایا، میرے آقا یہ یاد کر کر کے روتے تھے کہ میری زینب نے میری وجہ سے بڑی مشقتیں مصیبتیں برداشت کی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدہ زینب کی ایک بیٹی، نام کیا بتایا تھا؟ حضرت، یار اونچا بول لینا، حضرت امامہ، حضرت سیدہ امامہ۔ حضرت امامہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ سرکار کے جگر کے ٹکڑے پاک، حضرت زہرا پاک، آپ کے ہوتے ہوئے حضرت علی کے لیے دوسری شادی کرنا ممنوع تھی۔ کیوں منع تھی؟ وجہ موجود ہے، عقل قرآن تو کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ دو تین چار شادیاں کرو، لیکن حضور نے فرمایا کہ زہرا کا دل دکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کام بھی ہو نا، زہرا پاک کا دل دکھے حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں دل طبعی طور پر دکھ رہا ہے، طبعاً جیسے سوکن گھر میں آئے تو خام خواہ دوسری بیوی کو جو ہے نا وہ تکلیف قلبی ہوتی ہے، حضور نے منع فرما دیا حضرت مولا مرتضیٰ کو۔ تو سیدہ کے ہوتے ہوئے مولا علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ بوقت وصال حضرت زہرا پاک نے وصیت فرمائی کہ میری بھانجی امامہ کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے۔ مولا علی نے حضرت امامہ کے ساتھ شادی کی، بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہے حضرت محمد الاوسط رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدہ رقیہ میرے نبی کی دوسری شہزادی، جلدی ذکر پورا کرتا ہوں، میرے نبی کی دوسری شہزادی، آپ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی سے، حضرت سیدنا عثمان غنی سے ہوا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی، مجھے بزرگوں کا انتہائی خیال ہے اور میں بات کو بہت جلدی ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے وحی کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح، رقیہ کا نکاح عثمان سے کروں۔ ایسے نہیں، اونچا بولنا ہے، کس سے کروں؟ حضرت عثمان سے کروں۔ یہ وہی سیدہ رقیہ ہیں، میرے نبی کی بیٹی، حضرت عثمان کی بیوی۔ پہلے ہجرت حبشہ کر کے آپ حبشہ میں سیدہ کے ساتھ تشریف لے گئے، پھر ہجرت مدینہ کی۔ حضور کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ میری بیٹی اور عثمان یہ پہلے بندے ہیں جن دونوں نے اللہ کی راہ میں اکٹھے ہجرت فرمائی ہے۔ اب حضرت سیدہ رقیہ، ان کا ایک بیٹا پیدا ہوئے، نام ہے عبداللہ، بچپن میں ان کا ہو گیا وصال۔ اب ذرا بڑی اہم بات بہت غور سے سننا ہے، حضرت عثمان، حضرت رقیہ باہم ہے محبت۔ کیسی محبت ہے کہ کہنے والا کہتا ہے احسن الزوجین رآہم الانسان رقیہ وزوجہا عثمان، کہ اگر جوڑا کسی نے اس دھرتی پہ دیکھنا ہے کہ جن کا باہم پیار اور محبت ہے، دیکھنا کسی نے تو عثمان کو دیکھ لے اور رقیہ کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی ہے یار اللہ کے بندو، کیونکہ جب سیدہ کائنات کی شادی ہوئی پھر تو معاملات سارے ورا ہو گئے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، بدر کی لڑائی کے لیے حضور جا رہے ہیں، واقعات پرانے لیکن تھوڑا تسلسل لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بدر کی جنگ کے لیے حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو حضرت رقیہ بیمار ہیں، حضرت عثمان میرے نبی کے ہمراہ سفر ہونے کو تیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کر، تیرے لیے وہی بدر والا اجر ہے۔ حضرت عثمان نے نبی کے کہنے پر حضور کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے گھر میں رکنا آپ رک گئے، بحکم نبوی رک گئے۔ میرے نبی نے بدر کی جنگ جیتی، جب مال غنیمت تقسیم ہوا میرے نبی نے ایک حصہ الگ کیا، فرمایا کہ یہ جو حصہ آگے یہ میرے عثمان کا ہے۔
اب یہاں عقل کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جناب اگر بندہ جائے ہی نہیں، توجہ ہے، بندہ جائے ہی نہیں، اسے حصہ کیسے، اسے اجر کیسے؟ تو ہم مسلمان بالخصوص سنی اتنا کہہ کے چپ کروا دیتے ہیں، چپ کر، یہ نبی کی پاور ہے، یہ نبی کا انتخاب ہے، کوئی نہ بھی جائے نبی داخل کر دیتا ہے، کوئی نہ بھی جائے نبی کی پاور ہے کہ اس اجر میں داخل کر دیتا ہے۔ جس طرح حضرت عثمان کی بدری ہونے پر کسی کو کبھی بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا، یہ نبی کی پاور ہے، وہ جسے چاہے داخل کر دیں، جسے چاہے خارج کر دیں۔ تو اسی طرح کبھی عقل کے ڈکوسلے پر یہ بھی سوال نہ کرنا کہ جب نبی کے داماد عثمان بھی ہیں، نبی کے داماد ابو العاص بھی ہیں، وہ اہل بیت میں کیوں نہیں اور علی کیوں ہیں؟ تو ہم اسے بھی کہیں گے کہ علی کو تطہیر کی چادر تلے حضور نے خود داخل فرمایا ہے، علی کو حضور نے خود داخل کیا۔ اگر حضور دوسروں کو کرتے ہمیں پٹرول نہیں لگتا تھا ان کی آل محمد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، ہم کہہ دیتے عثمان آل بیت میں سے، ابو العاص آل بیت میں سے۔ پر جب حضور نے انہیں داخل نہیں کیا، حضرت عثمان، حضرت سیدنا ابو العباس اور ابو العاص یہ دونوں حضور کے داماد ہیں، لیکن اہل بیت کے اندر میرے نبی نے کس کو داخل کیا؟ مولا علی کو۔ اور صرف داخل نہیں کیا، اتنی خصوصیت عطا فرمائی کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں، علی، زہرا، حسن، حسین ہم ایک درجے میں ہوں گے۔ حضرت گرامی، یہ دوسری بیٹی ہے حضرت سیدہ رقیہ، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان پریشان تھے، میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ بڑی شارٹ اور جلدی جلدی بات ہے۔ 8 ہجری میں ان کا بھی وصال، توجہ ہے، بعد نے لکھا ہے 7 ہجری کے آخر میں، بعد نے لکھا، بھئی بات بڑی جلدی مکمل کر رہا ہوں، بعد نے لکھا 8 میں، بعد نے لکھا 7 میں۔ حضرت سیدہ رقیہ کا جو انتقال ہوا یہ جنگ بدر 2 میں ہوئی، سیدہ ام کلثوم کا وصال 7 میں یا 8 میں۔ حضرت سیدہ ام کلثوم جو ہیں، ان کی شادی حضور نے امر الہی کی، اور ایک روایت میں تو حضور نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوں تو میں یوں ہی عثمان کو فوت ہوتی جائیں میں عثمان کو دیتا جاؤں، کیونکہ عثمان، توجہ ہے، حضور نے فرمایا عثمان بہترین گھر والا ہے، بہترین گھر کو چلانے والا۔ اللہ اکبر، گارنٹی کون دے رہا ہے؟ حضور۔ اس لیے خود شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ کتنی بیٹیاں ہو گئی؟ 3، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ زہرا۔ سیدہ فاطمہ زہرا ساری بہنوں سے افضل، ساری بہنوں سے میرے حضور کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی، اور پھر اتنا پیار ہے، مبالغہ کی آیت سیدہ زہرا 7، تطہیر کی آیت سیدہ زہرا 7۔ اچھا، اس پر ہو گیا ایک بہت بڑا سوال، اگر باقی بیٹیاں تھیں تو حضور مبالغے میں ان کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اسی پہ ناز کرتے ہیں نا، آگے سے کہتے ہیں خطیب دی پاور نہیں ہوندی، یہ جڑے اگے ہوندے نا بیٹھے، وہ گل نو بڑا کر دیندے، وہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سمجھو حالانکہ گل کیڑی ہے؟ اگر بیٹیاں تھیں، اگر بیٹیاں تھیں تو ساس کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر بیٹیاں تھیں تو تطہیر کی چادر کیوں نہیں ڈالی؟ بندے کا پتر بن منتہی الاعمال میں موجود ہے، آیت مبالہ اتری ہے، توجہ، 9 ہجری میں۔
کتنی ہجری میں؟ میں نے آپ کو بار بار ڈیٹے بتائی تھی کہ ان کا وصال 7 میں، ایک کا 2 میں، ایک کا 7 کے آخر میں، ایک کا 8 میں، آیت مبالہ اتری 9 میں، اور خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ادھر سے واپس آئے مبالہ کر کے تو پھر تطہیر کی آیت اتری۔ اس کا مطلب یہ کہ مبالہ اور تطہیر دونوں آیتیں 9 کے اندر اتری، 9 ہجری میں۔ تو جب بیٹیوں کا وصال ہو گیا، آیت مبالہ بعد میں اتری، اب حضور کیسے ساتھ لے کے جائیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیاری نہیں تھی اس لیے نہیں لے کر گئے، مطلب یہ ہے ایک تو یہ انتخاب الہی ہے، انتخاب الہی ہے۔ جیسے ہجرت کے لیے چناؤ ابوبکر کا ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمر پہ اعتماد نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عثمان پر اعتماد نہیں تھا، بس چناؤ ابوبکر صدیق کا ہو گیا۔ حضرت علی کا چناؤ بستر پہ سلانے کے لیے ہوا، ساتھ نہیں لے کر گئے، یہ مطلب نہیں کہ علی جا نہیں سکتا تھا، بس انتخاب مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ آمنہ کے لال کا انتخاب ہے، کسی کو کندھوں پہ اٹھا کے نوازتے ہیں اور کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نوازتے ہیں۔ وہ جسے کندھوں پہ اٹھا لیں ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں، اور جس کے کندھوں پہ بیٹھ جائیں جلدی جلدی میں جس کے کندھوں پہ بیٹھ جائیں ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں۔ سیدہ زہرا، جملہ پلے باندھو، سیدہ زہرا صرف بہنوں میں سے افضل نہیں بلکہ پوری کائنات کی ساری عورتوں میں سے افضل ہیں۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، علامہ عبدالرؤف مناوی، امام قرطبی، بہرحال وقت ایسا ہے کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، جلدی جلدی ختم کرتا ہوں۔ امام قرطبی، ان تمام بزرگوں نے لکھا ہے وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء، کہیں ہے اجمع اہل السنہ، کہیں ہے اجمع العلماء، اہل سنت و جماعت کے علماء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ حضور کی پوری امت میں بلکہ پوری کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل رسول کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا۔ خبردار کوئی یہ کہے کہ جی ماں افضل ہوتی ہے بیٹی سے، اگر یہی قانون ہے تو پھر باپ افضل ہوتے ہیں بیٹے سے، تو پھر حضرت ابو قحافہ افضل ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق سے؟ حضرت ابو قحافہ کی زوجہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ ان سے افضل ہو گئی؟ عقل مت گھسیڑو، یہ نص کا مسئلہ ہے۔ 4 حدیثیں اس بات پر کہ میرے نبی نے فرمایا اما تردا یا ابنتی، اے میری بیٹی اس بات پر راضی نہیں کہ تو کل کائنات کی مومنات میں سب سے افضل ہے؟ صرف حضور کی امت میں نہیں، کل کائنات میں سیدہ زہرا سب سے افضل خاتون ہیں، خاتون جنت ہے۔ اور یہاں فیصل آباد کے اندر ایک بدماش مولوی، اس نے لوگوں کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹیاں اور بھی ہیں تو جگر کا ٹکڑا اکیلی کیوں؟ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، یہ مسائل فضیلت اور افضلیت کے ہیں، یہ قیاسی مسئلے نہیں ہیں کہ تم عقل کے حوصلے پہ لاؤ۔ اگر یوں ہی بات ہے تو کوئی قیاس کرنا شروع کر دے کہ جب صحابہ سارے ہیں اکیلا ابوبکر صدیق کیوں؟ اکیلا عثمان غنی کیوں؟ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، روافض کا۔ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں جسے حضور نے جس طرح چنا ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں لیکن افضل بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ اہل سنت و جماعت ہمارے مزاجوں میں کچھ تھوڑی بڑی کافی ساری گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ اہل بیت کے مسئلے پر روافض کے رد میں ہم لوگ غیر محتاط ہو گئے ہیں۔ رافضیوں کے رد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے، چونکہ رافضی اہل نبی کے نعرے لگاتے ہیں تو ہم وہاں بات نہ کریں، اور صحابہ یا اپنے مولویوں کا مسئلہ ہے ہم دم کرنا شروع کر دیں۔ میرا دل جلا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ،
ان کا پیار ہمارا ایمان. جو ہاتھ اٹھا کے نہیں کہے گا میں سمجھوں گا کوئی دوسری کمپنی بیٹھی ہے. ان کا پیار ہمارا ایمان, ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بالکل ہے. اور جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے, ہمارے سینے میں دم ہے, ہمارے زبانوں میں قوت گویائی ہے, ہم نبی کے صحابہ کی ناموس کا دفاع کرتے رہیں گے, ان کی شان میں آواز بلند کرتے رہیں گے, ان کے دشمنوں کو للکارتے رہیں گے اور ان پر لعنت. یہ بھی ہمارے سنیوں میں ایک نیا ڈرامہ آ گیا. یہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. حضرت صاحب تو یہ جو قرآن کہہ رہے کہ بھئی یلعنہم اللاعنون, ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو جب مومن لعنت کرتا ہی نہیں تو یہ کن کا ذکر ہے؟ خبردار ہے جو اس قوم کو غلط ٹریک پہ چڑھاؤ. مومن غیر مستحق لعنت پر لعنت نہیں کرتا, جو ہوئی لعنت کا مستحق اس پہ ڈٹ کے کرتا ہے. اس لیے جو صحابہ کو گالی دے پکا لعنتی. ماشاءاللہ تہاڈی ہے زبان, تسی سکھر والوں بڑا میسج دے رہے ہو نا لوگوں کو تمہاری. جو صحابہ کو گالی دے پکا لعنتی ہے. ایک طرف پتہ چلے باڈی لینگویج بھی بڑا کچھ بتاتی ہے. جو صحابہ کو گالی دے پکا لعنتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کتا, کمینہ, قاتل آل بیت, دائمی, شرابی, بدماش, لفنگا, لفنڈر, یزید, لعین, کمینہ, بدماش, وہ بھی پکا. امام ابن جوزی نے صاحب مسند ابو یعلا, امام ابو یعلا موسی کا یہ قول نقل کیا ہے. کسی نے یہی حدیث ان کے سامنے پڑھی, مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا جو یزید کی لعنت سے روکے اور یہ حدیث پڑھے تو سمجھو دو میں سے ایک ہے, دو میں سے ایک ہے, یا تو پکا منافق ہے کہ اس پہ غیرت کو اتنا پیار ہے یزید کے ساتھ کہ اس کے ساتھ نفرت کرنے والوں کو روکتا ہے. اس لیے میرے امام اہل سنت نے ملفوظات شریف میں موجود ہے, آپ نے فرمایا اس پلید کو کوئی کافر کہے ہم نہیں روکیں گے, ہم نہیں روکیں گے. اور جو روکتا نظر آئے سمجھ لو اس کا فکر رضا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یزید پہ لعنت بے شمار. اور علامہ تفتازانی, امام تفتازانی, آپ فرماتے ہیں صرف یزید پہ لعنت نہیں, اعلیٰ اعوانہ و انصارہ, اس کے یاروں, چمچوں, چیلوں, پیاروں, سب پر جو اس سے پیار کرے. فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ یزید سے نفرت مفہوم عبارت کر رہا ہوں. یزید سے نفرت یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے. مطلب یہ جو اس پلید کمینے سے نفرت نہیں کرتا وہ سنی نہیں ہو سکتا. میں قبلہ شاہ جی حضور سادات ہاتھ جوڑ کے, ہمیں کئی لوگ رافضی کہتے ہیں, کئی شیعہ, 3 درجے جو اوپر لے لو, ہم نے علی نہیں چھوڑنا, ہم نے سادات کا ادب نہیں چھوڑنا, ہم نے سرکار کی آل کے قصیدے نہیں چھوڑنے. جو مرضی ہے کرو. خدا کی قسم مولا حضرت غوث پاک ارے ہے قربان, سرکار غوث پاک نے فرمایا مخلوق کے دل ہماری مٹھی میں ہیں, چاہے تو مٹھی کھول دیں چاہے تو مٹھی بند کریں. ملا جی آپ کے پلے کچھ نہیں, سب کچھ آل محمد کے پاس ہے, غوث پاک کے پاس ہے. میں دکھے ہوئے دل سے کہتا ہوں, میرا ایک سوال ہے, مولویوں کے لیے یہاں روزانہ کی بنیاد پر ریلیاں نکالی گئی, اور آج تم کہتے ہو
کہ یہ روافظ کی زبانیں یوں کھلی تمہاری وجہ سے کھلی. تم سیدہ زہرا کو نہ بکتے تو یہ روافظ کی زبانیں، وہ تو پہلے یہی تھے، ان کی یہی تھا سب کچھ، ان کا عقیدے بھی یہی تھے. یہ بھی سارا تمہارے کھاتے میں ہے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں، حضور قبلہ شاہ جی رات کو سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی ہوئی، تقریباً وائرل ہوئی ویڈیو رات 9-10 بجے، 11 بجے ان کی پوسٹیں چلنی شروع ہوئی. کدھر ہے عرفان شاہ، کدھر ہے فلان شاہ، کدھر ہے؟ اب ریلیاں پاگل، ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، ابھی ریلی ہو جائے. یہ یوں تنقید کرتے رہے جیسے ان کا ابو بکر صدیق سے رشتہ ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ شاہ صاحب آپ کو کہا گیا نکلو باہر، اس کا مطلب ہے ان کو بھی پتا ہے ابو بکر کے غلام یہی ہے، کیونکہ تانے اپنوں کو مارے جاتے ہیں. میرے نام کی پوسٹیں چلائیں، نکلو باہر. ہم نے تو روافظ کو تارے دکھائے، سب کے سامنے دکھائے جتنا ہو سکا. اور جب تک جسم میں جان ہے اعلان ہے صدیق کے گستاخوں سے ہماری جنگ. ہماری یہ علمی زبان، یہ تقریر، یہ سب کچھ، یہ کیا ہوگا؟ بولو جاری رہے گی. بس میری گفتگو اختتام کو جانے لگی ہے. میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں. میرا سوال ہے، مولوی کے لیے روز پریس کلب، فلانا پریس کلب، فلانے جمعے کے بعد ریلی، ابو بکر صدیق کا کوئی حق نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات، اسلام آباد میں ایک خارجی نے ممبر پہ بیٹھ کے یزید کو رضی اللہ کہا. چلو جی وہ تو تھا ہی خارجی، اس کا تو والد کتابیں چھپ چھپ کے بانٹتا تھا. یہ تمہاری حرکت، تم نے موقع دیا یزیدیوں کو، اب وہ ممبروں پہ بیٹھ کے کہنے کے لائق ہو گئے. مگر نہ، اس کا باپ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ مجھے تھوڑے حالات کا مسئلہ ہے، میں اس لیے نام نہیں لیتا. وہ یہ تو کمینے نام لینے پہ آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تمہاری کمزوری اہل بیت کے مسئلے میں ہوئی ہے کہ خارجیوں کو ہمت پڑی ہے کہ وہ یزید کو رضی اللہ کہنے لگ گئے ہیں. میں اگلی بات کر رہا ہوں، چلو اس کو چھوڑو. یہاں کراچی کے اندر آپ نے آج ویڈیو وائرل سنی ہے، دیکھیے جس نے دیکھی ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا رد، سیدہ زینب کی توہین اور یزید کی حمایت کی ایک بریلوی مفتی نے. میں اس پر نہیں بولوں گا، میں دیکھوں گا کہ اس پر ہمارے مفتیان عظام آف کراچی، علماء کرام آف کراچی، میں ابھی نہیں بولوں گا، جب ہم نے بولنا ہوا جدھر سے آیا ہے وہاں پہنچائیں گے انشاءاللہ. آل محمد کی نوکری کی ہے تو کریں گے، ڈٹ کے کریں گے، ہر وقت کریں گے، جم کریں گے. آل محمد کے دشمن کو نہیں چھوڑیں گے، للکاریں گے، اس کا علمی رگڑا لگائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار امام علی مقام کی توہین ہوئی ہے، اس پر کب پریس کانفرنس ہوتی ہے؟ اس پر کب علماء کا اجلاس ہوتا ہے؟ چلو تم ہمیں کہتے ہیں، ہم تمہیں کہتے ہیں. ذرا ہم دیکھیں گے نا یا اسے. اور یاد رکھو میرے پاس ایک فوٹو آیا ہے، وہ جو لاہور والے مولوی صاحب ہیں، یہ اس مفتی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اظہار تعظیم، یہ لگتا ہے یہ سارے ناستی اکٹھے ہیں. اصل معاملہ صحابہ کا نہیں، اصل معاملہ ہے یزید کی تعریف کا، یزید کے دفاع کا. صحابہ پہ ہماری جانیں قربان اور یزید پہ لعنت. مجھے اس نے ایک ٹیلی ویژن چینل والے کی طرف سے کہا لئی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک ہی جملہ ہے، میرا کوئی کتا ہو، ویسے میرے گھر میں نے کتا نہیں رکھا، میرا کوئی کتا ہو، اللہ کی قسم کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں. اوئے تمہاری یہ مری ہوئی ادا مجھے اچھی نہیں لگی ہے. آل محمد کے قاتل سے نفرت ضروری ہے، جیسے ان سے پیار ضروری، ویسے ان کے دشمن سے نفرت ضروری ہے. ہاتھ اٹھا کے میرا کوئی کتا ہو، میں اپنے کتے کا نام بھی یزید نہیں رکھوں گا، کیونکہ مجھے کتے کو کبھی یزید لاٹ تو کرنا پڑتا ہے، اور بھی کئی دفعہ کتے کو بھی تو لاٹ سے بلانا پڑتا ہے. یزید اس لائق بھی نہیں کہ اسے کتا سمجھ کے لاٹ سے ایسے کیا جائے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے یہ کتا قیامت والے دن شاہ صاحب احتجاجی مظاہرہ نہ کر دے، وہاں کھڑا ہو جائے گا اللہ کے دربار میں، اے اللہ اس سے پوچھ میں بے شک بے زبان تھا، میں بے عقل تھا، میں سب کچھ تھا، پر محمد کی آل کا قاتل تو نہیں تھا، میں مصطفیٰ کے مدینے کا خارج تو نہیں تھا، میں مکہ کے اندر کعبے پہ حملہ کروانے والا تو نہیں تھا، میں 10,000 صحابہ تابعین کو شہید کرنے والا تو نہیں تھا، میں کتا ضرور تھا لیکن میں قاتل حسین، قاتل عباس، قاتل اصغر و اکبر نہیں تھا۔ ہمارا یہی جواب ہے یزیدیوں کے لیے، لعنت اللہ علیکم دشمنان اللہ اس جامعۃ العین کی اس عین کا صدقہ، اس عین کو مولا علی کے نام کی عین کا صدقہ، اللہ کریم اس جامعۃ العین کو علم کے نور کی عین سے لے کر میم تک اس کے طلباء کو، یہاں کے اساتذہ کو اللہ کمال عطا فرمائے۔ بہت زیادہ وقت ہو گیا، میرے بھائی جناب محترم مفتی علامہ چمن زمان القادری، میں نے ان کو کافی دن پہلے کہہ دیا تھا، بڑے پرخطر راستے میں آگئے ہو سائیں، آل بیت کا نعرہ لگانا آسان نہیں، وہی عرفان شاہ سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ۔ یار ایک سیکنڈ، میں نے تو نعرے نہیں لگائے تھے نا، سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ، عرفان شاہ، وہی عرفان شاہ ہے، اسی باپ کا بیٹا ہے۔ تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے کہ تب صحابہ کا دفاع کرتا تھا، اب رسول کے جگر کے ٹکڑے کے دفاع کرتا ہے۔ تمہاری گندی زبانیں کھلی نہیں ہیں، سادات کا خیال بھی نہیں ہے، نام لیتے ہو فکر رضا کا، کام تمہارے شیخ نجد سے بھی پرے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا، آپ سے سوال ہوا، حضرت ایک سید زادہ ہے بڑے گندے کام، وہاں کام بھی لکھے ہوئے سوال میں، یہ کر، اعلیٰ حضرت نے سمپل سے جواب دیا، فرمایا اگر اس کا ادب کرتے تھے عمل کی وجہ سے تو چھوڑ دو، اور اگر اس کا ادب کرتے تھے سیادت کی وجہ سے، وہ تو جب تک بندہ کافر نہ ہو جائے تب تک سیادت نہیں جاتی، اور جب تک سیادت نہیں جاتی تب تک تعظیم واجب رہتی ہے۔ اتنی لمبی زبانیں تمہاری ہو گئی، سادات کے خلاف تم ڈرامے کی ویڈیو بناتے ہو، ادھر سے ادھر سے کاٹ کے نام بگاڑتے ہو، امیر سید امیر ملت کا پوتا ہے، یہاں بڑے بڑے تھے، کئی کہتے نا بڑے بڑے تھے، یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے 150 تیر ایک طرف کلاشن کوف میں فٹ ہوں اور گالیاں مل رہی، تھوڑی گالیاں ملتی ہیں روزانہ صبح شام ان سیدوں کو اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو۔ جس بندے نے سب سے زیادہ صحابہ کے دفاع پہ کام کیا، مولانا مفتی چمن زمان، کیا ان کے لیے رافضی نہیں کہہ دیا؟ اس کا مطلب ہے تمہارا معیار یہ جو سادات کا احترام کرے وہ رافضی ہو جاتا ہے؟ جاؤ، اگر اس وجہ سے ہم رافضی ہیں تو ہمیں یہ رافضیت قبول ہے، ہم اس پہ ناز کرتے ہیں، ہمارے جنازوں سے بھی خدا کی قسم سادات کی عظمت کی آواز آئے گی۔ آج یہاں تہیہ کرو گے تم، بس سید اپنی شانہ بیان کریں، تو سادات اپنی شانہ بیان کریں، نہ ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ مجھے ایک دفعہ صاحب نے کہا لگتا ہے سادات کی طرف سے بڑا کچھ ملتا ہے، میں نے کہا تھوڑا ایسے نہ کو، تو کیا مطلب ان کا پلاٹ، ہاں میں نے کہا سیکٹر الجنت، جنت میں، یہ میں نہیں کہتا، حضور نے خود نہیں فرمایا، جو میری حضور نے فرمایا میں علی فاطمہ حسن حسین ہم اکٹھے جنت میں جائیں گے، بولا علی کے چہرے پہ تفکر کے آثار دیکھے، امام طبرانی نے اور امام حاکم نے روایت کی، حضور نے علی کیوں خوش نہیں ہوئے؟ عرض کی حضور وہ ہمارے پیار کرنے والوں کا سوال تو یہ تھا نا، ان کو یہ خیال کہ خوشی ہو جائے حضور کے ساتھ چلے گئے، آئے ہائے کتنے لاجواب ہیں، حضور کہہ رہے میرے ساتھ ہو گئے، وہ عرض کرتے ہیں آقا پھر ہمارے غلاموں کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا علی ہمارے بچے
ہماری ازواج آگے آگے آئیں گی، ہم سے پیار کرنے والے پیچھے پیچھے آئے